من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ کل کے سبق میں متقین کی 3 صفات کا بیان ہوا تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت متقین کی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسری صفت بیان ہوئی تھی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت بیان ہوئی تھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 صفات کل بیان ہو چکی، کل کے سبق میں بیان ہو چکی۔ آگے چوتھی صفت والذین، اور جو لوگ، واو کا مطلب اور، الذین جو لوگ، والذین اور جو لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ لفظ ایک دفعہ پہلے آ چکا ہے نا، تو ہمارے لیے آسان ہو گیا، بلکہ جب میں نے یہ لفظ پڑھا ہے تو بہت سے لوگوں کو ترجمہ خود ہی آ گیا ہوگا، تو ہم جوں پڑھتے جائیں گے نا تو الفاظ ذخیرہ ہمارے پاس جمع ہوتا جائے گا، اور کئی آیات ایسی بھی ہوں گی جو ہم نے نہیں پڑھی ہوں گی، پھر بھی انشاءاللہ ہمیں ان کا ترجمہ آ جائے گا۔ والذین، اور جو لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما، یہ 2 لفظ ہیں، بی اور ما۔ بی کا مطلب ہے پر، ما جو، بما اس پر جو، بما اس پر جو، والذین یؤمنون اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، اتارا گیا، نازل کیا گیا، بما اس پر جو، انزلہ اتارا گیا، نازل کیا گیا۔ الیکا، یہ 2 الفاظ ہیں، الا اور کا، جب یہ ملے ہیں تو الیکا بن گیا ہے۔ الا کا مطلب ہے طرف، اور کا لفظی معنی ہے، لفظی معنی ہے تو یا تم، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پر یہ لفظ آ رہا ہے، اسی لیے ہم ترجمہ کریں گے آپ، ہم اس کا ترجمہ آپ کریں گے۔ بما اس پر جو، انزلہ اتارا گیا، نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ و، اور، ما جو، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، من سے، قبل پہلے، کا آپ سے، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، من قبل کا
آپ سے پہلے، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہ چوتھی صفت بیان ہوئی متقین کی، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، تو متقین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ان سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے اترا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب سچ ہے، سب پر حق ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس پر ایمان بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس پر ایمان بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ لیکن جو پہلے نبیوں پر نازل کیا گیا ان پر ہم نے صرف ایمان رکھنا ہے کہ بالکل سچ تھا، بالکل برحق تھا، لیکن عمل اسی پر کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس کی میں آپ کو ایک معروف واقعہ ہے احادیث کی کتب کے اندر کہ اب جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو چکی اور آپ پر اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہو چکی اور آپ ساری انسانیت کے لیے نبی بن کر تشریف لا چکے، تو اب پچھلی جو کتابیں نازل ہوئیں اور پچھلی جو تعلیمات تھیں اور پچھلے جو نبی تھے، اب ان کا معاملہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چند اوراق لے کر آئے۔ ان اوراق میں کسی یہودی نے دیے کہ آپ کہتے ہیں آپ پر اللہ کی کتاب اتر رہی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، پڑھیں دیکھیں ذرا کتنی شاندار کتاب ہمارے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اوراق لے کر آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہ اللہ کے نبی ایک یہودی نے مجھے دیے ہیں، تو وہ پڑھنا شروع کر دی وہ عبارت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھوڑا سا متغیر ہوا، تھوڑا سا ناگوار آپ کو محسوس ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ پڑھنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، پہچان گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز ناگوار گزری ہے۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے وہ اوراق لے لیے اور فرمایا تمہارا پڑھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دے رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ عمر یہ تو تم چند اوراق لے کے آئے ہو جو منسوب ہیں تورات کی طرف، اور کوئی یقینی چیز نہیں ہے، یقینی بات نہیں ہے کہ یہ واقعتاً اللہ کا وہی کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، یا یہ لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے اندر تغیر و تبدل کر کے اور تحریف کر کے اس کو بدل ڈالا، یہ بھی نہیں پتا۔ جس نبی پر یہ تورات نازل ہوئی اس نبی کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر لو کان موسیٰ حیًّا، وہ نبی رسول صاحب کتاب صاحب شریعت آج اگر موجود ہوتے اور اتبعتموہ وترکتمونی، اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع شروع کر دیتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی کوئی عام انسان تو نہیں، نبی ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع بھی کی جائے تو نبی کی اتباع ہے، اور نبی کی اتباع اللہ کی اتباع ہے۔ لیکن حضور فرما رہے میں آ چکا ہوں، میں ہوں، اور اتبعتموہ وترکتمونی، تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع شروع کر دو، لضللتم عن سواء السبیل، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔
اور پھر اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو وہ بھی میری ہی اتباع اور پیروی کریں گے. نبی، اتنے بڑے نبی، فرمایا ان کو بھی ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا، کوئی راستہ نہیں ہوگا میری اطاعت کے سوا. تو ایمان ہم نے سب پہ رکھنا ہے. انبیاء علیہم السلام بھی اللہ کی طرف سے سچے، اور ان پر نازل ہونے والی وحی، کتاب، معجزات بھی سب کے سب برحق سچے اللہ کی طرف سے. لیکن جب اتباع کی بات آئے گی، اطاعت کی بات آئے گی، تو ہم نے اطاعت کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم نے اتباع کرنی ہے قرآن کریم اور آپ پر اترنے والی وحی کی. یہ فرق یاد رکھنا ہے. ایمان سب پر، اور اتباع اور اطاعت وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی. والذین یؤمنون، اب دیکھتے ہیں والذین، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے. پانچویں صفت و، اور، بالآخرہ، بی پر، الآخرہ آخرت، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ پانچویں صفت متقین کی بتائی گئی. آخرت سے کیا مراد ہے؟ ہم نے جب دنیا سے چلے جانا ہے، اب اس کے بعد آخرت شروع ہو گئی. ہماری آخرت شروع ہو گئی. آخرت کہتے ہیں اس زندگی کے بعد کی زندگی. اس زندگی یعنی ہماری سانسیں رکی اور ہم اس کے بعد قبر میں رکھ دیے گئے تو اگلی زندگی شروع. اب آخرت شروع. اب اس کا ایک مرحلہ وہ جا کے ختم ہوگا قیامت کے دن تک. پھر دوسرا مرحلہ ہے قیامت کا دن. پھر تیسرا مرحلہ ہے جنت یا جہنم. یہ آخرت کے 3 مراحل. لیکن جو ہی انسان دنیا سے جائے گا تو آخرت کا مرحلہ شروع ہو جائے گا. اب آخرت جب عموماً لفظ قرآن کریم میں آتا ہے، اس سے مراد انسانوں کا دوبارہ زندہ کیا جانا، زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جانا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کا حساب کتاب اور ان کا حتمی فیصلہ. یہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں. قرآن کریم میں آخرت سے وہ اصلاً وہ چیز مراد ہوتی ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا، اور زندہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا، اللہ کی ملاقات، حساب کتاب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حتمی فیصلہ، یا جنت کا یا جہنم کا. تو فرمایا متقین کے لیے 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے نا لفظ تھوڑا سا چینج کر دیا. پہلے تھا یؤمنون، یہاں پہ آ گیا یوقنون. اصل میں یوقنون یقین رکھتے ہیں. ایمان، یقین، آپ یہ سمجھیے کہ یقین جو ہے وہ ایمان کی اگلی ڈگری ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آخرت پر اگر ایمان نہ ہو اور آخرت پر اگر یقین نہ ہو اور آخرت کا تصور نہ ہو تو انسان کی اس زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا. انسان کی اس زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا. اس زندگی کا اصل مقصد کیا؟ آخرت کی تیاری. اگر آخرت کا تصور ہی ذہن سے نکل جائے تو تیاری کس چیز کی؟ پھر کس چیز کا؟ پھر کیوں گناہ سے انسان بچے؟ پھر کیوں برائی سے انسان بچے؟ پھر کیوں اپنی منمانی نہ کرے؟ کیوں اپنی مرضی کی زندگی نہ گزارے؟ یہ 5 وقت نمازیں پڑھنا، یہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا، یہ اپنا مال غربا میں خرچ کرنا، تقسیم کرنا، من پسند چیزیں ہونے کے باوجود ان سے رک جانا، اصل میں سب سے بڑی چیز اس میں کیا ہے؟ آخرت. اگر آج ہم سب کو پتہ چل جائے، پتہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے تھوڑا سا غلط لفظ نکل گیا، اگر آج ہمارے ذہنوں میں یہ غلط تصور بیٹھ جائے کہ آخرت نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھنے کوئی نہیں آئے گا،
کل فجر کی نماز پڑھنے کوئی نہیں آئے گا. کیوں؟ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا ہے. حساب ہی کوئی نہیں تو بھی نماز کس لیے پڑھیں بھائی؟ مجھے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بچوں کو پتہ چل گیا کہ گورنمنٹ نے پروموٹ کر دینا ہے, پیپر نہیں ہونے, کون سی تیاری, کون سی کلاسز, کون سے ٹیسٹ, بند, ختم. گورنمنٹ نے پروموٹ کر دینا ہے, بورڈ نے پروموٹ کر دینا ہے, پیپر نہیں ہونے, ختم. وہ تیاری ساری اس لیے تھی, محنت اس لیے تھی کہ پیپر ہے. پیپر ہی نہیں ہے, بغیر پیپر کے ہی ہمیں انہوں نے آگے کر دینا, ختم. آج اگر گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کر دے کہ یہ جو 9th اور 10th ہے نا, ان کے پورے پاکستان میں ان کے پیپرز نہیں لیے جائیں گے, کل کون بچہ پڑھنے جائے گا؟ کوئی بھی نہیں جائے گا. یہ آخرت کا تصور ہے جو انسان کو ایک لمٹ میں رکھتا ہے, جو انسان کے اوپر ایک کنٹرول رکھتا ہے. نہیں, میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے, میں نے اللہ کو حساب دینا ہے. میں کیسے کسی کو تھپڑ مار سکتا ہوں, کل کو قیامت کے دن مجھے اس تھپڑ کا حساب دینا ہے. میں کیسے کسی کا مال چھین سکتا ہوں, کل اللہ نے مجھ سے اس کا حساب لینا ہے اور مجھے یہ مال واپس کرنا پڑے گا. جتنا آخرت پر ایمان بڑھتا جاتا ہے اتنا انسان گناہوں برائیوں سے بچتا جاتا ہے. اگرچہ غیب پر ایمان لانا اس میں آخرت آ چکی تھی, لیکن باقاعدہ بعد میں دوبارہ ذکر کیا, اس لیے کہ آخرت پر ایمان وہ چیز ہے جو انسان کو سیدھا رکھتی ہے, جو انسان کو لمٹ میں رکھتی ہے. ہم انشاءاللہ پڑھیں گے, ویسے رمضان میں بھی یہ بات گزری ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, ڈرا, تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو اللہ 2 جنتیں دیں گے. اب ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس کا اللہ سوال کرے اور میرے پاس جواب نہ ہو. اسی لیے آخرت کو خصوصاً اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا, اور اس کے لیے ایمان سے بھی اگلا لفظ بیان کیا, یقین. اور یقین پتہ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ یقین اس چیز پہ ہوتا ہے جس کو ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں میں نے آنکھوں سے دیکھا, مجھے یقین ہے اس پر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کو یوں سمجھو جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں. یہ 5 صفات. اولئک, وہ جن میں یہ 5 صفات پائی جائیں. اولئک, وہ, علی, پر, ہدن, ہدایت, ہدن, ہدایت, من, سے, رب, رب, ہم, اپنے. اولئک, وہی لوگ, علی ہدن, ہدایت پر ہیں, من ربہم, اپنے رب کی طرف سے. اولئک, وہ, علی, پر, ہدن, ہدایت, من, سے, رب, رب, ہم, اپنے. اولئک علی ہدی من ربہم, وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اولئک علی ہدی من ربہم, وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اور اولئک, وہ, اور ہم کا معنی بھی ہے وہ, تو وہ یعنی وہی. وَأُولَئِكَ هُمْ, اور وہی, المفلحون, مفلحون یہ لفظ فلاح سے نکلا ہے. فلاح ہماری اردو زبان میں عام استعمال ہونے والا لفظ. فلاح انسانیت, انسانیت کی فلاح, فلاح و بہبود. وَأُولَئِكَ هُمْ, اور وہی, المفلحون, فلاح پانے والے ہیں, کامیاب ہونے والے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں,
کامیاب ہونے والے ہیں، اور یہ کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی ہوتی ہے۔ بس جی یہاں تک۔